ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کے علاقے میں رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اشتہاروں میں ان کے دو عنوان تجویز کیے گئے. ایک عنوان ہے عظمت رمضان، اور دوسرا عنوان ہے پیغام قرآن. رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا مضبوط جوڑ ہے. میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں مختصر سے وقت میں دونوں عنوانوں پر گفتگو کروں گا.
رمضان المبارک کے جو دن ہیں ان میں مسلمان ایک عمل کرتے ہیں جس کا نام ہے روزہ۔ اور رمضان المبارک کی راتوں میں ایک عمل ہوتا ہے، اس کا نام ہے قیام۔ تراویح میں ایک پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھے اور پیچھے کھڑے ہونے والے اس قرآن کو سنیں۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، دن کا روزہ اور رات میں پڑھا جانے والا قرآن، آپ یقین کریں یہ دونوں چیزیں قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ روزے کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہے۔ دوسرے پارے میں جہاں روزوں کا ذکر کیا نا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایاما معدودات، اس پورے رکوع میں اللہ نے روزے کا ذکر کیا۔ بیمار کیا کرے، مسافر کیا کرے، اعتکاف بندہ کیسے بیٹھے، روزہ کس وقت کھولے، پورے رکوع میں روزوں کا ذکر ہوا۔ اور عین رکوع کے درمیان میں اللہ ایک آیت لے کے آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا کہ میں کہاں ہوں، زور سے بلائیں یا آہستہ بلائیں، یا لوگ یہ پوچھیں کہ دنیا کے جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور وہ تو اللہ اکبر ہے تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر میرے بندے تجھ سے پوچھیں نا میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں کیا ہوں؟ قریب۔ یہ آیت اللہ کس جگہ لے کے آئے؟ بولو تو صحیح ذرا، روزوں کے درمیان۔ تسی من سست لگ رہے ہو، کچھ میں تھکا ہویا کوئی تساں سست، یہ تھوڑا جہا دلچسپی دا اظہار کرو تو میں اتنے ایک گل کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سمجھو گے؟ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں نا کہ میرے بندے تجھ سے یہ پوچھیں یہ پوچھیں یہ پوچھیں، یسألونک ماذا ینفقون، تجھ سے پوچھیں کیا خرچ کریں،
تجھ سے پوچھیں یتیموں کے بارے میں، جتنی آیتوں میں پوچھنے کا ذکر ہے نا، اللہ جب اس کا جواب دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کل، میرے پیغمبر آپ جواب دیں۔ کس سے جواب دلوایا؟ زور سے بولو ذرا۔ یسألونک عن المحیض قل یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انہیں جواب دے۔ اللہ جواب نبی کے ذریعے دلواتے ہیں، اور جب بندے اور رب کی بات آئی نا، میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، زور سے پکاریں، آہستہ پکاریں۔ جب رب کو پکارنے کی بات آئی نا، وہاں رب نے کل نہیں کہا، میرے پیغمبر آپ کہیں میں قریب ہوں۔ وہاں اللہ نے نبی پاک کو درمیان سے نکالا اور اللہ نے فرمایا انی قریب، میں خود جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ بندوں اور میرے درمیان کوئی وسیلہ اور واسطہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں کل اللہ نہیں لائے، ڈائریکٹ ہو گئے اللہ، انی قریب، تو میں کہاں ہوں؟ قریب۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں علماء، بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن بندیالوی الگ رنگ میں بیان کرے گی، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں وہ حدیث۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، خوشبو نہیں، وہ جو پچھلے ٹائم منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، اللہ کہتے ہیں مجھے کستوری سے زیادہ پسند آتی ہے۔ بو خوشبو نا۔ امام شافعی بڑے امام ہوئے ہیں، ہم اگرچہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن امام شافعی بھی بہت بڑا آدمی، اہل سنت کا امام ہے، لیکن ذہانت سمجھ فہم اپنا اپنا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ یہ بو ختم ہو جائے گی، مسواک کرے گا تو بو ختم ہو جائے گی، اور رب کو یہ بو کیا ہے؟ امام شافعی نے یہ مسلک بنایا۔ ہمارے امام بولے، ہمارے امام صاحب نے فرمایا یہ منہ بو میں پیدا نہیں ہو، یہ بو منہ میں پیدا نہیں ہوتی، خلوب معدہ، پچھلے ٹائم جب معدہ خالی ہوا نا، یہ بو یہاں سے اٹھتی ہے، اس کا منہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے دار جس ٹائم بھی مسواک کرتا رہے، اس کو اجازت ہے کہ یہ بو منہ میں پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ پیدا کہاں ہو رہی ہے؟ معدے میں۔ معدہ خالی ہوا، خلوب معدہ، معدے کے خالی ہونے سے جو بو روزے دار کے منہ سے آتی ہے نا، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو وہ بو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کچھ علماء نے کہا روزے دار قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں نکل رہی، یہ میں نے اس حدیث کا، لوگ پہچانیں گے کہ روزے دار ہے، اس کے منہ سے خوشبوئیں آ رہی۔
کچھ علماء نے کہا یہ من امر المحبت ہے. بندیالوی نے اسے بیان بھی اسی لیے کیا ہے کہ روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ یہ من امر المحبت ہے. یہ محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے، پیار کا باب ہے. جس سے بندے کو محبت ہو جائے نا اس کے عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں. کبھی محبوب کے عیبوں کا ذکر کیا کسی نے؟ کوئی بندہ اپنے محبوب کے عیبوں کا ذکر نہیں کرتا ہے. جس سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، اس کے عیب بھی ہنر نظر آتی ہیں. اور جس سے نفرت ہو اس کے ہنر بھی کہتے ہیں نا. کوئی بزرگ تھے، لوگ انہیں بڑا مانتے تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے. آج کل تو رہ ایو کم گیا چومن چٹن والا. وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں چومو چٹو. کوئی قدم چوم رہا ہے، یہ ساری چمو چٹو پارٹی. باہر بڑا احترام ہے بزرگوں کا، لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، حضرت جی حضرت جی حضرت جی. مرید کھڑے ہو جاتی ہیں، باہر بڑا مقام ہے. بیوی نہیں مان رہی. حضرت صاحب کی بیوی رازدار ہوتی ہے. بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامند کتنے پانی چے. باہر وہ بڑا خطیب ہے، باہر وہ بڑا نعت خان ہے، باہر اس کو لوگ نعرے لگاتے ہیں. بیوی آدھی ہے کھلو میں جان دیاں تو کی ہیں. وہ تو شریک حیات ہے نا. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی. بیوی صبح شام دن رات خامد کو جانتی ہے، وہ معتقد نہیں ہوتی. بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اپنی نبی کی محبت میں ڈوب کے جملہ کہنا چاہتا ہے. بیوی کسی کی جلدی معتقد نہیں ہوتی. میرے نبی کا یہ کمال تھا کہ میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے میرے نبی کو نبی کی بیوی نے مانا تھا. یہی تو مانتی نہیں، لیکن اس نے پہلے مانا. میرے نبی کی سیرت جو بڑی ستھری تھی، وہ دیکھتی تھی نا یہ غریبوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، مہمان نواز کیسے ہیں، گفتگو کیسے ہے. بیوی پیر صاحب کو نہیں مانتی تھی. ایک دن بیوی سین میں بیٹھی ہے، اوپر سے ایک بندہ گزرا ہوا میں اڑتا ہوا، ہوا میں اڑ رہا ہے. بیوی آکھیا او ہو اے ہے نا پیری، ہواؤں میں اڑنا. میرا خامد پیر بنا پھرتا ہے. حضرت آئے، بیوی نے کہا تو پیر بنا پھرتا ہے؟ پیر اج ویکھیا ہوا میں اڑ کے جا رہا تھا. اس آکھیا کرما لیے میں ساں، وہ ہوا میں اڑنے والا میں تھا. تو پھٹ کہتی ہے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پھردا سا. جس سے نفرت ہو اس کے ہنر بھی عیب نظر آتا، اور جس سے محبت ہو، جس نال پیار پہ جائے، اس کی بدبوئیں بھی خوشبوئیں، اس کے عیب بھی ہنر. بندیالوی کی بات سنو اور مزہ لو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کہنا چاہتے ہیں روزے دار میرا محبوب بن گیا ہے. روزے دار نال میں محبت کر لئیے، روزے دار نال میں پیار پا لیا، روزے دار میرا محبوب بن گیا ہے. اس کے منہ سے آتی تو بدبو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے. روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے. روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے.
بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر کا روزہ ہے کہ نہیں، شوہر کو پتہ نہیں کہ بیوی کا روزہ ہے کہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں بیٹوں کا روزہ ہے یا نہیں، بیٹوں کو پتہ نہیں باپ کا مزہ نہیں آیا عمل کا، ایک اس بندے کو پتہ ہے۔ غالباً اسی لیے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ کیوں بھائی ڈڈیال کے لوگوں، نماز کس کے لیے؟ حج، زکوٰۃ، قربانی، فصلی لربک وانحر للہ علی الناس حج البیت، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، نماز بھی۔ پھر اللہ کیوں کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے؟ مولا نماز بھی تو تیرے لیے، حج بھی تو تیرے لیے، اس کو کیوں خاص کیا؟ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کی جزا دوں گا، میں بدلہ دوں گا روزے کا۔ محدثین نے کہا ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ تہجد بندہ جتنی چھپ کے پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، کسی نہ کسی دن بیوی دیکھے گی، والدہ دیکھے گی، بہن دیکھے گی، بیٹی دیکھے گی۔ صدقہ کرے بندہ دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فقیر کو تو پتہ چل رہا ہے۔ کون سا عمل آپ چھپ کے کر سکتے ہیں؟ پاکستانیاں دی حج تے چھپ کے یہ تے نال نات خان لے جاندے نے، رپورٹ جلوس کی شکل میں جاتے ہیں۔ کوئی عمل ریاکاری سے بچ کے نہیں ہو سکتا، اور ریاکاری اعمال صالحہ کے لیے ایسے ہے جیسے روئی کے ڈھیر میں آگ کا انگارہ، سارے اعمال ختم، ریاکاری آئی تو۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا خطرہ کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے کہا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں روزے کی خود جزا دوں۔ یہ قرب الہی کا کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان عمل ہے۔ کچھ علماء نے کہا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اعمال کا ثواب دیں گے فرشتوں کے ذریعے۔ نماز دے دو اس کو بدلہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، نوافل، صدقے، خیرات، سب کے بدلے فرشتوں کے ہاتھوں سے۔ اور باری آئی روزے کی، اللہ نے کہا صوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ خاص میرے لیے ہے، فرشتوں ہٹ جاؤ، روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان پہ آج بھی زبر زیریں کوئی نہیں، زبر زیریں کو نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں گرامر کے زور سے، وہ جو ہم انہیں گرامر پڑھاتے ہیں پہلے سال، صرف ناو، اس کے زور سے وہ پڑھتے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، نفی ہے، معلوم ہے، مجہول ہے، اس زور سے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے قرآن پہ بھی زبر زیریں نہیں تھیں، عرب کے لوگ تھے وہ جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی۔ پتہ ہے یہ زبر زیریں کس نے لگوائی تھی؟ شاباش، بول دو، لے لو نا، لے لو، کوئی نہیں کفر ہوندا، گالیاں تو اس کو بہت نکالتے رہتے ہو۔ یہ زبر زیریں کس نے لگوائی تھی؟ حجاج ابن یوسف، کہ لوگوں کو پڑھنے میں کیا ہو، آسان۔ تو زبر زیریں تو آج بھی نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا اجزی، الف کے اوپر زبر،
جیم کے اوپر جزم، زا کے نیچے زیر، آج بھی نہیں ہے. تو کچھ علماء نے اسے پڑھا الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزینا اجزا. ایک بچے کوئی سمجھ کے تو سبحان اللہ نہیں آکھ رہے، یہ تے بچے ہون دی وجہ تو آکھ رہے کہ ہم بچے ہیں. بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان میں صرف ایک خامی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں. میں تو بڑی خوبصورت بات آپ سے کرنے لگا تھا یار. جب اس کو پڑھے نا صوم لی وانا اجزا بہ، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. روزے دار تو نہال ہو گئے. اللہ کہنا چاہتی ہیں ہر عمل کا بدلہ جنت، ہر عمل کا بدلہ جنت کی نہریں، نعمتیں، آرائشیں، آسائشیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کا بدلہ دوں گا جنت کی صورت میں. اور جب روزے دار آئے گا تو میں کہوں گا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں. اس کی تہ میں تو ذرا اترو یار. کون کہہ رہا ہے؟ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا جس سے وہ آپ ہی فرمائے کہ ہم تیرے ہیں، جس سے وہ آپ ہی فرمائے کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں. جب رب کہے جو میں جو تو نا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا انعام. اللہ نے کہا میں تمہارا. مجھے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ یاد ہے. جنگ حنین ہوئی نا، اللہ نے میرے نبی کو فتح عطا. 12,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا. مال غنیمت جو آیا نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں. 24,000 اونٹ، جی، بکریاں، بھیڑیں، سونا، چاندی. میرے نبی نے مال غنیمت تقسیم کیا. میرے نبی نے مکے کے لوگوں کو کم دیا، مدینے کے انصار کو نہ انہیں کم دیا، مدینے کے انصار کو کم دیا. اور وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے دن، انہیں میرے نبی نے کیوں زیادہ دیا؟ تالیف قلوب، دل میں اسلام کی الفت پیدا کرنی. وہ یہ نہ سمجھیں اسلام تے بھکھیاں دا مذہب ہے، انہاں کول تے شے ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے انہیں سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ میرے نبی نے ان کو دیے. مدینے کے انصار کو تھوڑا دیا. بشری تقاضے کے مطابق رات خیموں میں بات ہونے لگی تو مدینے کے انصار نے کہا واہ جی واہ، جنہ مکے چو کڈیا، جنہوں نے ان کے مکان چھینے انہیں زیادہ، جنہوں نے پناہ دی بھائی بنایا انہیں کم. کسی نے آ کے میرے نبی کو بتایا یہ سب بشری تقاضے ہیں، یہ سب بشری تقاضے. اس کا اظہار کوئی گناہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. اور صحابہ سے جو خطا بھی ہو جاتی ہے نا وہ اجتہادی ہوتی، آمدن نہیں ہوتی. جان بوجھ کے وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ نبی پاک کی نافرمانی کرتے. اجتہاد کرتے ہیں، کبھی اجتہاد صحیح ہو گیا، کبھی اجتہاد غلط ہو گیا. عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اود کے میدان میں آپ نے درے پہ بندے کھڑے کیے تھے 50. کتنے؟ 50. کیوں؟ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ اس کے پرلی طرف جو نالا ہے، نالا، اس نالے میں چھپ کر مشرکین آئیں گے، پیچھے سے آ کے اس درے سے ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے.
ادھر ہم مشرکین کا مقابلہ کریں، پیچھے سے یہ آ جائیں گے، اس درے کو محفوظ کیا جائے۔ آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، آج بھی وہ درہ موجود، وہ نالا بھی موجود۔ اللہ نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو فتح دی، یہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے، مال غنیمت حاصل کرنے میں، لوٹنے کا لفظ صحیح نہیں نکل گیا، مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان میں اختلاف ہو گیا، 50 تھے، ان میں سے 40 کہنے لگے اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشرکین بھاگ گئے۔ 10 بندوں نے کہا، نبی پاک نے فرمایا فتح ہو یا شکست تم نے درہ نہیں چھوڑا، ہم تو یہیں کھڑے ہیں۔ 40 نے درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس طاق میں تھے، وہ اس نالے سے آئے، ان 10 بندوں کو شہید کیا، درے سے اندر داخل ہوئے، بھاگتی فوج کو آواز لگایا واپس پلٹو۔ وہ فوج واپس آئی، مسلمان گھر گئے، تلواریں نیاموں میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ میرے آقا کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ فتح تھوڑی دیر کے لیے شکست میں بدل گئی۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ وہ 40 بندے، انہوں نے جو درہ چھوڑا تھا جان بوجھ کر نافرمانی کی تھی، اجتہاد کیا، اجتہاد۔ اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں رہی، بھاگ گئے کافر، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ 70 آدمی شہید ہوئے، آقا کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، سر مبارک زخمی ہوا، ان 40 بندوں کی وجہ سے۔ پھر قرآن بولا، سورۃ آل عمران پڑھو، وہ لوگ ضرور پڑھیں جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ کی غلطیاں گنواتے ہیں، وہ لازماً پڑھیں سورۃ آل عمران کی وہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ مجمع میں جو علماء بیٹھے یا عربی جاننے والے لوگ بیٹھے، قد کا لفظ ماضی پر آئے معنی قسم کا ہوتا ہے، لام تاکید کا ہے۔ اللہ نے بھی میرے رب میرے مولا تو ویسے ہی کہہ دیتا، تو مولا نہیں ساڈا، ہم نے تو ماننی تھی بات۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی، خالق ہونے کی، رازق اور مالک ہونے کی قسم ہے، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ کن کو؟ ان کو۔ صحابہ کے دل میں بات گئی، اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، اے تے غیریت ہوئی نا۔ ان کو یہ صحابہ کے دل میں بات گئی، رب ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر قرآن بولا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ اب صحابہ کو مخاطب کر لیا، پڑھو قرآن، تاریخ کے پیچھے بھاگتے ہو، تاریخ کی ورق گردانی کرتے رہتے ہو۔ پھر میرے رب نے کہا فاعف عنہم، میرے پیغمبر میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کر، وشاورہم فی الامر، آئندہ کبھی جہاد کے بارے میں میٹنگ ہو نا تو ان کو شامل کرنا ہے، ان کو میٹنگ میں شامل کرنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولو ذرا۔ خطیب جوش نال گل کرے نا تے سنن والے آکھ دین چلو سبحان اللہ آکھ چھڈو،
بڑا زور لایا سے. میں بالکل اس جملے پہ زور نہیں لگانا چاہتا، بالکل نہیں. میں بڑے ملائم طریقے سے یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ وہ پہلے سے دگنی آواز سے آنی چاہیے. پسند آئے جملہ، پسند آئے تو پسند، نہ آئے تو بالکل سبحان اللہ کہیں. پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی بڑی نرمی سے کہہ رہا ہے. بندیالوی کہتا ہے ان صحابہ نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، یا ان صحابہ نے نقصان کیا تھا نبی پاک کا. آپ کے چچا شہید ہو گئے، 12 ٹکڑے ہو گئے، دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا. انہوں نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، یا انہوں نے نقصان کیا تھا میرے نبی کا. اوے لوگو، جن کا صحابہ نے نقصان کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو ہاڈا تے صحابہ نے نقصان بھی کو نہیں کیتا. تمہارا نقصان کیا کوئی صحابہ نے، تم معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان کے تذکرے کیوں کرتے ہو؟ ان کی غلطیوں کے تذکرے کرتے رہتے ہو. کتنے ہتک آمیز لہجے میں گفتگو کرتے ہو، تمسخر اڑاتے ہو، تمسخر. تہاڈا ماموں، واہ، معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تہاڈا ماموں انج آکھدا سی، تہاڈا ماموں انج آکھدا سی. بندیالوی کے جملے کی کاٹ کتنے لوگ سمجھیں گے؟ کاٹ، بندیالوی کے جملے کی کاٹ کتنے لوگ سمجھیں گے؟ میں آکھیا بچو او مومنہ دا ماموں ہے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ وہ کن کا ماموں ہے؟ تو پتہ نہیں کیڑی بلا ہے. مذاق اڑاتے ہو ایک صحابی کا، تمسخر اڑاتے ہو ایک صحابی کا تمسخر اڑاتے ہو. صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں. حدیث کا پہلا راوی میرے نبی کا صحابی ہوتا ہے. سارے ارشادات نبوی آپ کو کس کے ذریعے پہنچے ہیں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے، ایک بھی غیر عادل ثابت ہو جائے، بچے گا کچھ؟ کچھ نہیں بچے گا. جو لوگ صحابہ پہ تبرہ اور تنقید کرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. ان کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں، دین سے اور اسلام سے یقین اٹھانا چاہتے ہیں. جن کے ذریعے ہمیں حدیثیں پہنچی وہ کنبہ پرور تھے، جن کے ذریعے ہمیں حدیثیں پہنچی وہ منبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن گالیاں نکالتے تھے. یہ تم نے صحابہ کو پیش کیا تم نے لوگوں کے سامنے، منبر پہ بیٹھ کے وہ گالیاں دیتے تھے. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے میرے نبی ایو تربیت کیتی سی؟ میرے استاد نے میری تربیت کی ہے، میرے استاد نے میری تربیت کی ہے، اور میرے استاد جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے ہیں اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میرے استاد نے میری تربیت کی ہے. میں تقریر میں گالی نہیں نکالتا، میں تقریر میں کسی کے بزرگوں کو برا نہیں کہتا، کسی کے بزرگوں کا نام نہیں بگاڑتا. میرے نبی نے کیسی تربیت کی تھی کہ منبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن گالیاں نکالا کرو؟ یہ تربیت کی ہے میرے نبی نے اپنے صحابہ کی. مال غنیمت میں خیانت کرو، سونا چاندی اپنے لیے الگ کر لیا کرو. چندے کے معاملے میں تو میں بھی خیانت نہیں کرتا. چلو جاؤ، میری زندگی آپ کے سامنے، ماشاءاللہ جی، جاؤ. میرے پاس لاکھوں روپے مدرسے کے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے مسجد کے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے جماعت کے ہوتے ہیں. میں ان میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پہ خرچ کرنا اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح خنزیر کھانا. صحابہ کی یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے.
کہ مال غنیمت میں خیانت کیا کرو، کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، فلاں تاریخ نے لکھا ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا۔ یا بندے عالمی اس بھرے مجمع میں کہتا ہے میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو معاویہ پہ تبرہ کرے، جو صحابہ پہ تبرہ کرے، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں۔ قرآن ان کے گیت گاتا ہے، تم ان کی غلطیاں گنواتے پھرتے۔ صحابہ نہ بچے نا، کچھ نہیں بچنا۔ پھر سنو بندیالوی کی بات، نہ قرآن، نہ ختم نبوت، نہ احکام اسلام، نہ ارکان اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ ایک بھی صحابی جھوٹا ثابت ہو گیا، نہ ایک بھی، کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا۔ عدالت میں جب کیس کرتے ہو اور گواہ پیش کرتے ہو اور مخالف فریق آپ کے گواہ پہ جرح کر دے جھوٹا ہے، جرا ثابت ہو جائے، وکیل جرا ثابت کر دے، کیس کا کیا بنے گا؟ جج فائل لپیٹ کے تیرے منہ پہ مارے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ دین کے عینی گواہ ہیں صحابہ، ان کی صداقتوں کے گردا گرد نوجوانوں پہرے دار بن جاؤ، پہرا دو۔ یہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، یہ سارے عادل تھے، ان میں کوئی ظالم نہیں تھا۔ جن کا قصور کیا انہوں نے کیا کر دیا؟ تو حدت صحابہ نے قصور بھی کوئی نہیں کی۔ پتہ نہیں میں نے یہ بات کی کیوں، انصار کو کم، ہاں وہ ان کے دل میں بات آ گئی، بھائی مشقتیں ہم نے اٹھائیں، ان کو بھائی بنایا، جگہیں دیں، مال غنیمت میں ان کو زیادہ، ہمیں کم، میرے نبی نے انصار کو بلایا۔ خدا دا نام جی میں پہلے گل کر چکے ہیں نا، روزے دار کو اللہ کہے گا میں تمہارا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ روزے دار کو اللہ کیا کہیں گے؟ میں جو تیرا ہوں۔ میرے نبی نے بلایا، میرے نبی نے فرمایا اے انصار، اے مدینے کے انصار، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے کے لوگ دنیا کا مال لے کر جائیں اور تم مدینے محمد عربی کو لے کر جاؤ؟ میں جو تمہارا ہوں، میں جو تمہارا ہوں۔ انصار نے کہا ہمیں مال دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو محمد عربی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ قرآن بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، بولو تو صحیح یار، بڑی بات میں نے کی ہے۔ قرآن میں کون بولتا ہے؟ اس میں کون بولتا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اے مومنہ نال کون گلاں کرن لگا ہویا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم۔ یہ کون باتیں کرنے لگا ہے؟ قرآن میں اللہ بولتا ہے، در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد، در سخن بیند مرا۔ چپ تے انج کر گئے جنہیں میں انگریزی بول چلی۔ سبحان اللہ، تسی انجی آکو سمجھتے تو ان ککھ بھی نہیں، فارسی تو ان کتھے سمجھ آنے۔ پتہ ہے یہ کس کا شاعر ہے؟ شعر ہے؟
مغل خاندان کی ایک شاعرہ تھی زیب النساء، عورت تھی، اس کا شعر ہے۔ اس نے کوئی شعر لکھا، ایران کے بادشاہ نے پڑھا، وہ متاثر ہوا، اس نے ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ جس شاعر کا یہ شعر ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس شاعر سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بہن کو آ کے بتایا بھی اس تے پتہ نہیں، تو میری بہن ہے تے شعر تیرا، وہ سمجھ رہا ہے کسی مرد کا ہے، وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں۔ زیب النساء نے ایک شعر لکھا، زیب النساء نے کہا در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوتی ہے، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کرے میں ساری گل نہ کرتے ڈڈیال دے لوگ سمجھ جان، زیب النساء کہتی ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے نال کیوں ملنا چاہتا، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ بندیالوی کہتا ہے جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے قرآن میں دیکھے، اس لیے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ متکلم کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کس کا کلام ہے؟ خلیفہ رابع، داماد نبی، بدر احد کے غازی، یمن کے قاضی، خیبر کے ہیرو، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے آدمی، صحابہ میں بڑا مقام، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر اس امت سے بھی اور پہلی امتوں سے بھی حضرت علی افضل ہے۔ حضرت علی کا ایک مقولہ ہے، حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ نمازی نماز میں کس سے باتیں کر رہا ہے؟ چلو تھوڑا جا پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک، یہ کا کیا میں نے تو یہ نمازی کس سے باتیں کرنے لگ گیا؟ پاک ہے تو، برکت والا نام ہے تیرا، اونچی شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ نمازی کس سے باتیں کرنے لگ گئی؟ یہ مقام آپ کو اور مجھے حاصل نہیں ہے، حیدر کرار کو ہی حاصل تھا۔ بے بندہ اس طرح نماز پڑھے کہ وہ نماز میں کس سے باتیں کرنے لگ گیا ہے؟ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور حیدر کرار کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں رب کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ہم سے، بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ ایک آیت بڑی مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، میں پڑھوں گا تو آپ ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، فرقے فرقے نہ بنو، تفرقہ بازی نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، دین میں پھوٹ نہ ڈالو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو۔ یہ جب بھی کوئی اتحاد امت پہ مباحثہ ہوتا ہے، کسی ٹی وی پہ
ٹی وی ٹاک ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک یا اتحاد امت کانفرنس ہوتی ہے، جو پروفیسر آیا، جو وکیل آیا، جو ڈاکٹر آیا، سب نے شروع کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، دوسرا آ گیا، اس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بندیالوی کہتا ہے لال بجھکڑو، سانوی کوئی دسو بے رسی کتھے نپیے اس نو، بس یوں ہی طوطے کی طرح پڑھتے چلے جاؤ گے، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ جو میں نے لال بجھکڑ کا، لال بجھکڑ آپ سمجھتے ہیں لال بجھکڑ کو؟ لال بجھکڑ ایک پنڈ میں آدمی تھا، وہ کہتا تھا میں بڑا سمجھدار ہوں، میرے کولو مشورے لے کرو، میں بڑا عقلمند ہوں۔ ایک بندہ آیا ان کے پنڈ میں، درخت پہ چڑھ گیا، وہ اونچا درخت پہ چڑھ گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا، اس نے وہاں شور مچایا، لوگ گئے لال بجھکڑ کے پاس، بھائی بندہ درخت پہ چڑھ گیا، اتر نہیں سکتا، کوئی طریقہ دس۔ اس کا گل ہی کوئی نہیں، رسی لے کے آؤ۔ رسی آ گئی، پھینکو، اس کو کہا اس کو پکڑ لیا، اس کو کمر سے باندھ، اس نے باندھ لیا، اس نے کہا چھکو، لوگوں نے کھینچا، بندہ دھڑام کر کے زمین پہ آیا، مر گیا۔ لوگ آکھیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی، اس آکھیا اس دی اپنی قسمت ہے، میں تا سینکڑوں بندے انجے کھو چو باہر کڈے نے۔ یہ ہوتے ہیں لال بجھکڑ، یہ جو ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور بھائی بتاؤ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہم بھی پکڑے، تم نہیں بتاؤ گے۔ بندیالوی دعوے سے کہتا ہے تمہاری جرات ہی نہیں، تم نہیں بتاؤ گے، تم بتاؤ تو تمہاری سیرت سے پردے ہٹتے ہیں، تم نہیں بتاؤ گے، تم یوں ہی رٹی رٹائی پڑھتے رہو گے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ بندیالوی بتائے گا اللہ کی رسی، صحابہ سے لے کے آج تک جتنے مفسرین ہوئے، سب مفسرین کا اتفاق ہے حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن۔ ہو بولو بولتے کیوں نہیں ہو؟ بندیالوی کوئی کچی باتیں کہنے کا عادی ہے، وہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ وہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، وہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ یہ جو حبل اللہ ہے، یہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی کہتی ہے سودی کاروبار چھوڑ دو، اور انہوں نے ٹی وی پہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے کہنا ہے سود تو سوا تے معیشت چل نہیں سکتی۔ اس ویلے رسی کتھے جاندی ہے؟ اس وقت پکڑو نا رسی کو، رشوت کا کاروبار چھوڑ دو۔ یہ کون کہتا ہے؟ حبل اللہ، حبل اللہ۔ اب کیا کہو؟ حبل اللہ کیا کہتا ہے؟ رشوت کا کاروبار چھوڑ۔ حبل اللہ کہتا ہے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ، اپنی بیٹیوں سے کہہ، مومنوں کی عورتوں سے کہہ، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں۔ یہ حبل اللہ کہتا ہے۔ اور وہ جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس ویلے حبل اللہ کدے جاندہ؟ کہاں جاتا ہے حبل اللہ اس وقت؟ جب تم پردے کا مزاج بناتے ہو۔ مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے، دین پردہ نہیں کروانا چاہتا۔ یہ تم جگہ جگہ پہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، قرآن کہتا ہے اذا سالتموہن، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، اے بلال، اے طلحہ و زبیر،
اگر تم نے کوئی چیز میری نبی کی بیویوں سے مانگنی ہے، سامنے آ کے نہیں مانگنی فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب. یہ ذرا حجاب کا میں نہ کرو، یہ قرآن نہیں ہے. پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کا دل حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے، حضرت فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ ہے، یا تمہارے دل حضرت بلال سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ وہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی. اور جس عورت کے متعلق کا، اس عورت کے سامنے نہیں آنا، اس سے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنی ہے. عورت وہ ہے جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا ہے. اس عورت سے بھی بات کرنی ہے نا، من ورائے. تم حبل اللہ نہیں کہو گے، تم حبل اللہ بیان نہیں کرو گے. حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ زور سے بولو. حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ کی رسی. جو پڑھے لکھے لوگ ہو، کبھی کبھی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ زیادہ کیچ کر لیتے ہیں بات کو. میں درمیان میں ہوں، آپ بات کو کیچ کریں تو مزہ ہی آ جائے. میں بھی سرگودے تک خوش ہو کے ٹر جاؤں، سرگودے تک میں جاواں تے خوش ہو کے جاواں بے ڈڈیال دے لوگاں قدر کیتی. میں درمیان میں ہوں، آپ سمجھ جائیں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے جو رب نے عرش سے لٹکائی ہے فرش کی طرف. عرش سے لٹکائی ہے فرش کی طرف. اس رسی کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے، اور اس رسی کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں. رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا. بندیالوی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن قرب الہی کا ذریعہ ہے. قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. رسی ذریعہ ہے چڑھنے کا. اللہ کہتے ہیں جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ اس رسی کے ذریعے آئے، اس رسی کو پکڑے، اس رسی کے ذریعے آئے. روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے. روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ